آج ہم بازار میں مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، اگر اس چیز پر لکھا ہو نا میڈ ان جاپان، تو ہم اس کو فوقیت دیتے ہیں کس پر؟ میڈ ان پاکستان پر۔ یعنی ہم پاکستانی چیز کو نہیں لیتے، ہم جاپانی چیز کو لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی چیز اچھی ہوتی ہے، انہوں نے جو کوانٹٹی لکھی ہوتی ہے وہی اس چیز کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ جو مسلمانوں کا شیوا تھا، سچ مسلمانوں نے بولنا تھا، سچائی والے کام مسلمانوں نے کرنے تھے، وہ غیر مسلموں نے کیے، وہ دوسرے ممالک نے کیے اور وہ ترقی حاصل کر گئے۔ آج ہمیں میڈ ان جاپان پر تو یقین ہے لیکن میڈ ان پاکستان پر یقین نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ مسلمانوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ ہم جن نبی کے ماننے والے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے، آپ کوہ صفا پر تشریف لے جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، سب لوگوں کو بلا کر فرماتے ہیں، لوگوں بتاؤ اگر تم سے میں یہ کہوں کہ فلاں جگہ سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرے گا، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھی مانتے تھے کافر، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات کو کیوں نہ مانیں گے؟ ہم نے تو کبھی آپ کو جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ کی زبان سے تو ہر وقت سچ ہی نکلتا ہے۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں، مگر افسوس کہ ہم نے آج سچ کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ ہم نے اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں جھوٹ شروع کر دیا۔ دکھاتے کچھ ہیں، بیچتے کچھ ہیں، بناتے کچھ ہیں اور گھر کچھ پہنچتا ہے، یہ سارے معاملات کر رہے ہیں۔